بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں کاشف سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 ڈیجیٹل۔ بات کریں گے جس پہ ساری دنیا کر رہی ہے، ساری دنیا کی نگاہ ہے اس وقت ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ کے اوپر کہ اس جنگ کے نتائج کیا ہوں گے، یہ کب تک ختم ہوگی، اس وقت کیا صورتحال ہے۔ امریکہ بڑے حملوں کا اعلان کر رہا ہے، ایران کی کیا حکمت عملی ہوگی۔ ایران نے ابھی وہاں جہاز جو ہے گرانے کا دعویٰ کیا ہے، یہ کون سا ہے۔ اس جنگ کے اندر روس جو ہے اس کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، کتنا فائدہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ کیا یہ جنگ جو ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے مسلط کی گئی، تو کیا ایران تیار تھا یا اچانک اس کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایران تو کئی دہائیوں سے اس جنگ کی جو ہے وہ تیاری کر رہا تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ سویا ہوا تھا اور اس پہ حملہ ہو گیا، بلکہ اس نے بڑی مضبوط جو ہے حکمت عملی اپنائی، اور یہی وجہ ہے کہ کم و بیش 2 ہفتے ہونے والے ہیں، اس کے بعد بھی ایران جو ہے وہ اپنے سے کئی گنا بڑے جو طاقتیں ہیں، امریکہ طاقت ہے اس وقت، سپر پاور ہے دنیا کی، تو اس کے سامنے ڈٹا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی تیاری پہلے سے تھی، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی پریشان ہے، اور اسرائیل کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ عوام جو ہے وہ کس طرح گواہیاں دے رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اور وہاں پہ جو حملے کیے ہیں اور ایران نے وہاں پہ تباہی مچائی ہے۔ تو لیکن یہ بات کرتے چلیں کہ اس وقت ایران کر کیا رہا ہے، ایران کی حکمت عملی ہے کیا۔ ایران بیسیکلی امریکہ کی ریڑھ کی ہڈی کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کیا ہے، اس پہ بھی بات کرتے چلتے ہیں۔ امریکہ کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی حکمت عملی کے اوپر جو ہے اس وقت ایران جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور پوری دنیا کی جو معیشت ہے اس کے خلاف وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ خاص طور پہ جو GCC ممالک ہیں، جس کے اندر سعودی عرب ہے، کویت ہے، بحرین ہے، عمان ہے، UAE کے ممالک ہیں، ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ان کو نشانہ کیوں بنا رہا ہے؟ کیا صرف انہوں اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہا ہے جن ممالک نے امریکہ کو بیسز دی ہیں ان کے اوپر ہم جو ہے وہ حملہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، یا اس کی کوئی اور وجہ بھی ہے؟ تو جی ایک وجہ تو ضرور یہ ہے کہ جہاں سے انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے خلاف حملے ہوں گے، یا جو ان کے دشمنوں کو جگہ دے گا، جو بیسز دے گا، ان بیسز کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت ایران جو ہے وہ ان کے توانائی کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ صاف پینے کا پانی کے جو پلانٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آبنائے حمز جو ہے اس کے اندر جو اس نے ٹریفک ہے وہ بند کر دی ہے۔ سعودی عرب یا امارات، قطر، UAE کے وجود کو جو ہے اس سے خطرہ ہے۔ اگر وہاں پینے کا پانی نہیں رہے گا تو لوگ پانی کیسے پئیں گے؟ وہاں صاف پینے کے پانی کے لیے پلانٹس لگائے گئے ہیں، تو ان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی ساری وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیجی ریاستوں کے اوپر جو یہ حملے کیے جا رہے ہیں یہی امریکہ کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ خلیجی ممالک ہی ہیں جو امریکہ کی معیشت کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور وہ چلا رہے ہیں پیٹرو ڈالر جو ہے اس کے ذریعے۔ یہ پیٹرو ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈالر جو تیل بیچ کے کمایا جاتا ہے، تو ان ممالک سے جتنا تیل بیچا جاتا ہے اس کے اگینسٹ ڈالر آتا ہے، اور جو ڈالر آتا ہے وہ بھی یہ جو خلیجی ممالک ہیں یہ امریکہ کے اندر ہی انویسٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ دوبارہ سرمایہ کاری، جو پیسہ تیل بیچ کے ڈالر حاصل کیا جاتا ہے، پہلا فائدہ تو امریکہ کو وہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہی پیسہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس سے جو اس کی معیشت ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، اور یہی پیسہ اسٹاک ایکسچینج میں لگتا ہے۔ اب جو AI کے اوپر کام کر رہا ہے امریکہ، اس کے اندر لگتا ہے، ڈیٹا بیسز کے اوپر لگتا ہے، اور یہ سارا پیسہ جو ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ خلیجی ممالک سے تیل بیچ کے ہی آتا ہے۔ اور اب جب یہ ادھر ان کو نقصان پہنچائے گا، خلیجی ممالک کو عدم تحفظ کا شکار کرے گا، تو امریکہ کے اندر جو ہے سرمایہ کاری جو ہے وہ مشکل ہوگی، اور وہاں ہوگی تو امریکہ کمزور ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ امریکی معیشت کو بھی کمزور کرنے کے لیے ایسی جگہوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اور ابھی تو ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ان کے بینک پہ حملہ ہوا،
تو جہاں جہاں اس خطے کے اندر جہاں امریکن بینکس ہیں یا گوگل کے ہیں، امیزون ہے یا امریکن کمپنی ہے ملٹی نیشنل اور اسرائیلی، ان کو نشانہ بنایا جائے گا اور کہا گیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس سے کم از کم 1 کلومیٹر سے زیادہ جو ہے دور رہیں، کسی وقت بھی ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں یہ بتاتا چلوں جو امریکی فوج ہے وہ بیسیکلی اس طرح لڑنے کے لیے تو بنائی نہیں گئی جس طرح پاکستانی فوج لڑتی ہے، جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ فضاؤں کے شاہین بھی ہیں اور میدان کے شیر بھی ہیں۔ تو یہ جو امریکن فوج ہے یہ تو ٹیکنالوجی کے اوپر لڑنے والی فوج ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے لڑنے والی فوج ہے، جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے لڑتی ہے۔ یہ اس طرح اتر کے زمین کے اوپر لڑنا یا دہشت گردوں کے خلاف گریلا جنگ لڑنا، یہ اس کے لیے تو ان کی کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ یہ اتریں اور اپنی جانیں اس طرح سامنے کھڑے ہو کے دے سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں اور اوپر سے بمباری کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ ابھی تک تو وہ نیچے اس طرح نہیں اتر سکے، اور جن ممالک میں گئے وہاں ان کو پورا جو 100% یقین ہوتا ہے کہ ہم گراؤنڈز پہ اتریں گے اور آگے سے ہمیں کسی مخالفت کا سامنا نہیں ہوگا، تو وہاں وہ چلے جاتے ہیں۔ اور یہی جو جدید ٹیکنالوجی ہے، جہاں امریکہ کا پلس پوائنٹ ہے وہی اس کا مائنس پوائنٹ بھی ہے۔ وہ مائنس پوائنٹ کس طرح ہے؟ وہ مائنس پوائنٹ اس طرح ہے کہ اب ان کو جو ہے وہ ایران کے سستے ڈرونز روکنے کے لیے اپنے مہنگے جو پیٹریاٹ میزائل ہیں یا تھاٹ سسٹم ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کو اپنا مہنگا دفاعی نظام جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے ایران کے سستے ڈرونز کے سامنے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے ان کے لیے جو یہ جنگ ہے وہ کافی مہنگی ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کو کوئی اس سے بہت کوئی کمی کوئی پیسے کی یا یہ ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ایران سامنے کھڑا ہوا اور اسرائیل کے اندر جو ہے اس نے خوب جو ہے وہ تباہی مچائی ہے۔ اب ساتھ امریکہ کو یہ بھی ہے کہ بڑے عرصے سے ایک بات چل رہی ہے ایران جو ہے وہ نیوکلیر بم نہ بنا لے۔ اب اس بم کا خطرہ امریکہ کو تو کم، لیکن کیونکہ وہ تحفظ کرتا ہے جی سعودی عرب کا، اور وہاں سے اربوں ڈالر جو ہے اس کے بدلے میں وہ لیتا ہے، تو اب اگر ایران جو ہے وہ اگر نیوکلیر ویپن بنا لیتا ہے تو ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ عرب ممالک میں اس کا جو ہے وہ پھر یا تو قبضہ یا اس پہ دباؤ بڑھانا شروع کر دے گا، اور جو عرب ممالک ہیں اس کے اندر اس کا خوف جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے بھی وہ ایران کے خلاف جو ہے اب بڑے حملے کرنے کا سوچ رہا ہے، اور جہاں اس کے پیسے اس جنگ میں لگ رہے ہیں تو ایک چیز آپ کو بتا دوں، کبھی تفصیلی بھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کمپنیاں کرتی کیا ہیں، اور خاص طور پہ ان کی کون کون سی کمپنی ہیں، ان کے نام بھی آپ کو بتائیں گے جو بعد میں یہ کام کرتی ہیں اور اب بھی کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ جو انفراسٹرکچر جو ہے تباہ ہوتا ہے ممالک کے اندر، تو بہرحال جنگ کے بعد اس کی بحالی بھی ہونی ہوتی ہے اور اس کو دوبارہ وہ بلڈنگز نے کھڑا بھی ہونا ہے، جگہوں نے بننا بھی ہے، اور کسی کمپنیوں نے اس کو بنانا ہے۔ تو وہ کمپنیاں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ انہی کی کمپنیاں ہیں۔ یہ اربوں ڈالر لگائیں گے اور خربوں ڈالر اس کو دوبارہ کمائیں گے اس سے، اس انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ کھڑا کرنے کے لیے۔ تو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج جو G7 ممالک سے ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کے اندر تو ٹرمپ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے کے قریب ہے، اور کوئی ایسا رہنما نہیں ہے جو ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر سکے۔ تو اگر ان سے پوچھا جائے ٹرمپ صاحب سے کہ اگر جنگ ختم ہو گئی ہے تو اس وقت لڑ کون رہا ہے، وہاں سے حملے کیسے ہو رہے ہیں، ایران سرنڈر کرنے والا ہے لیکن اعلیٰ قیادت نہیں ہے، تو بھائی اعلیٰ قیادت نہیں ہے تو مشتبہ خامنائی جو ہیں جن کو سپریم لیڈر بنایا گیا وہ کون ہیں؟ علی لاڑی جانی کون ہیں؟ مسعود پزشکیان کون ہیں جو ان کے صدر ہیں؟ اسی طرح عباس اراغچی کون ہیں جو ان کے وزیر خارجہ دفاع، یہ سارے جو نام لیے یہ سارے عہدیدار ہیں۔ اور آج دنیا نے دیکھا کہ القدس کی ریلی تھی، اس کے اندر ان کے صدر بھی موجود تھے، اسی طرح علی لاڑی جانی بھی موجود تھے، عباس اراغچی بھی موجود تھے، اور انہوں نے ریلی کے اندر خود شرکت کی۔ اس کی فوٹیجز بھی جو ہیں وہ میڈیا میں آئی اور وہاں دھماکہ بھی ہوا، اس کے باوجود وہ لوگ نکلے
اور انہوں نے اپنے لوگوں کی قیادت کی، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میزائل حملے ہو رہے ہیں، لیکن ایران کی عوام باہر کھڑی ہے، اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی ہے، اور وہ بالکل اپنی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میزائل گرتا ہے اور وہ بنکروں کے اندر اسرائیلی کیسے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی چیخ و پکار کیسے نظر آتی ہے. تو یہ ایک فرق ہے، یہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اس ملک کے اوپر آپ قبضہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اس کی عوام اور اس کی قیادت ایک پیج کے اوپر ہے. اور امریکی جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا کہ آج ایران کے اوپر جو ہے کوئی رحم نہیں ہوگا اور آج سخت حملے ہوں گے. تو دوسری جانب ایرانیوں کا کہنا ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، آپ کو منہ توڑ جو ہے وہ جواب دیا جائے گا. ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے USS ابراہیم لنکن کو میزائلوں سے جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، جس سے اس کو شدید نقصان پہنچا ہے. تو ایران کہہ رہا ہے جی آپ نے حملے کرنے آپ کر لیں ہیں، اور ہم اس سے کوئی پریشان نہیں ہیں، جس قسم کا آپ سوال کریں گے اس قسم کا جواب ہم آپ کو دیں گے. تو آپ حملے کر کے دیکھ لیں، جیسے آپ حملے کریں گے تو ہم آپ کو اس کا جواب اسی زبان کے اندر جو ہے وہ دیں گے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان جو ہیں اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایسا سبق سکھائیں گے جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا. یا میں بات کر رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے G7 ممالک کے ساتھ جو میٹنگ ہے، اس کے اندر جو وہ ممالک ہیں انہوں نے ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ جو یہ جنگ ہے اس کو بند کیا جائے اور آبنائے حمص جو ہے اس کو کھولا جائے تاکہ وہاں سے تیل کی جو آمد و رفت ہے وہ شروع ہو سکے. تو ٹرمپ نے آگے سے کہا، جس طرح وہ کہتا ہے کہ جی آپ اپنے جہاز لے کے جائیں بلا خوف و خطر، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے جی آپ وہاں سے لے کے جائیں. لیکن دنیا پریشان ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ ادھر جو ہے اس وقت کنٹرول جو ہے وہ ایران کا ہے، اور وہاں سے جہاز گزارنا کسی طرح بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. اور ان کی مرضی کے بغیر اگر وہاں سے گزارا گیا تو پہلے بھی جہاز جو ہے نشانہ بنے ہیں، تو اب تو انشورنس بھی کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، تو کون جہاز جو ہے وہ وہاں سے گزارنے کی ہمت کرے گا. اس جنگ کے اندر جو ہے آبنائے حمص کے بند ہونے کی بات ہو رہی تھی، تو وہاں سے تیل تو جا نہیں رہا. تو روس کو جو ہے وہ 11 اپریل تک جو ہے وہ چھوٹ دی گئی ہے. روس کو تیل سے یومیہ $150 ملین اضافی آمدن جو ہے وہ ہو رہی ہے. چین اور جو بھارت ہیں وہ اس کے بڑے خریدار ہیں، اور وہ جو روسی تیل ہے وہ اس جنگ کے بعد اس کی مانگ میں اضافہ بھی ہوا ہے. اس وقت چین نے 1.24 کروڑ بیرل اور بھارت نے 86 لاکھ بیرل جو یہ پیٹرول ہے وہ ان سے خریدا ہے تیل. اور برطانوی جریدے کے مطابق تیل برآمدات پر ٹیکس سے روس کو اب تک 1.3 سے 1.9 ارب ڈالر غیر متوقع فائدہ ہوا ہے. اور اگر یہ قیمتیں مارچ میں برقرار رہتی ہیں تو روس کو جو ہے 3.3 سے 4.9 ارب ڈالر تک جو ہے اضافی آمدن ہو سکتی ہے. تو اس جنگ کے اندر جو ہے اگر کسی کو مالی فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ روس ہے، اور بقایا دنیا کے معیشت جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پریشان ہے. تو اس وقت کی صورتحال کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ مزید جاری رہتی ہے تو اس سے نہ صرف دنیا بلکہ پاکستان کی معیشت کے اوپر بھی بہت زیادہ دباؤ آئے گا. اس کے ساتھ ہی کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے. ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.